السلام علیکم بچوں، ایگزام قریب ہے تو ہم پوری بک کا ریویژن کرا دیتے ہیں۔ آپ دھیان سے اس کوشچن کو ریویژن کریں، ریوائز کر لیں اچھی طریقے سے، اور ایک بات دھیان رکھیں کہ آپ صرف انہی سوالات پر ڈیپینڈ نہیں رہیں گے۔ ایک آئیڈیا دیا ہے کہ اس ٹائپ کا کوشچن آ سکتا ہے، آپ اس کے علاوہ بھی اور بھی کوشچن دیکھیں گے، اسی پر ڈیپینڈ نہ رہیں۔ تو چلیے اب ہم شروع کرتے ہیں۔ جو ہم نے سوالات آپ کو بتانے ہیں، 2024-25 سیشن ہے، کوڈ ہے، یہ کورس بھی ہے اس لیے اس کا کوڈ ہے 303۔ کوڈ کو یاد رکھیں بچوں، آپ اپنے سبجیکٹ کے ہر سبجیکٹ کا کوڈ نمبر ضرور یاد رکھیں۔ اردو کورس بی کا کوڈ نمبر ہے 303۔ پہلا کوشچن ہے، محمد اسماعیل میرٹھی کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ یہ سب سے پہلا چیپٹر ہے۔ نظم حمد کے جو شاعر ہیں ان کے بارے میں پوچھا گیا ہے کہ اسماعیل میرٹھی کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ تو اسماعیل میرٹھی کی پیدائش 1844 میں میرٹھ میں ہوئی۔ نظم حمد میں کارخانے سے مراد کیا ہے؟ نظم حمد میں آخری شعر ہے، شعر کے آخری مصرع، یہ کارخانہ تو نے کب رائے گا بنایا۔ تو اس میں کارخانہ سے مراد شاعر کا یعنی اس کا کیا مطلب ہے، کارخانہ سے کیا مطلب ہے؟ اس شعر میں کارخانہ سے مراد دنیا ہے، خلت۔ اب یہاں پر دیکھیں چیپٹر کے آخر میں کچھ ورڈ میننگ بھی رہتے ہیں، اسے بھی بچوں آپ دھیان سے یاد کریں، اس میں سے بھی 1 نمبر کے کوشچن آتے ہیں۔ تیسرا کوشچن ہے، خلعت کے معنی کیا ہیں؟ خلعت کے معنی ہے قیمتی لباس، وہ قیمتی لباس جو کسی بادشاہ یا امیر کی جانب سے کسی کو اعزازی طور پر دیا جاتا ہے۔ اب اگلا کوشچن ہے، بے تکلفی سے کیا پریشانی ہوتی ہے؟ یہ آپ کا چیپٹر کنہیا لال کپور کی لکھی ہوئی ہے بے تکلفی، اسی سے یہ کوشچن پوچھا گیا ہے کہ بے تکلفی سے کیا پریشانی ہوتی ہے؟ تو بے تکلفی سے کئی طرح کی پریشانیاں ہوتی ہیں۔ بے تکلف دوست کبھی آپ سے کپڑے ادھار لے جاتے ہیں، کبھی آتے ہی ساتھ ڈھیر سارے ناشتے کی فرمائش کر دیتے ہیں، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کرایہ بھی آپ ہی سے دلواتے ہیں۔ دوسرے لوگوں کے سامنے آپ سے اتنی بے تکلفی سے بات کریں گے جس پر آپ کو شرمندگی کا بھی احساس ہوتا ہے۔ اگلا کوشچن، کنہیا لال کپور کے حالات زندگی لکھیے۔ یہاں مصنف کے حالات زندگی لکھنے ہیں کنہیا لال کپور کے، تو آپ پہ اس کو بک سے دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ بے تکلفی چیپٹر کے اس کے رائٹر ہیں کنہیا لال کپور۔ اگلا کوشچن ہے، نذیر اکبر آبادی کا پورا نام بتائیں۔ نذیر اکبر آبادی کا پورا نام ہے ولی محمد۔ نذیر اکبر آبادی کا پورا نام ولی محمد ہے۔ ظالم کو ظلم کا کیا بدلہ ملتا ہے؟ آپ کے سلیبس میں نذیر اکبر آبادی کی نظم ہے نیکی اور بدی، اسی سے یہ کوشچن پوچھا گیا ہے، ظالم کو ظلم کا بدلہ کیا ملتا ہے؟ تو ظالم کو ظلم کا بدلہ ضرور ملتا ہے، اس طرح کہ اگر کوئی کسی کا خون بہاتا ہے تو کوئی نہ کوئی اسے بھی قتل کر دیتا ہے، کوئی نہ کوئی اسے کا بھی خون کرتا ہے۔ اردو غزل کا امام کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ آپ رائٹر کے بارے میں اچھے سے پڑھیں، اس لیے کہ رائٹر کے بارے میں آپ اگر پورا پڑھ لیں تو اس سے کئی سوالات آپ حل کر سکتے ہیں۔ بیچ سے کوشچن پوچھے جاتے ہیں، جیسے شاعر کا انداز ہو گیا، شاعر کی پیدائش کہاں ہے، یا مصنف کی پیدائش کہاں ہے، کب وفات ہوئی، ان کے کتابوں کے نام، ان کے شعری مجموعے کے نام، ٹھیک ہے۔ اس لیے آپ دھیان سے پڑھیں، وقت بہت کم ہے۔
اگلا کوشچن ہے میر تقی میر کہاں پیدا ہوئے؟ میر تقی میر آگرہ میں پیدا ہوئے۔ اب یہاں میر تقی میر کے غزل کا شعر ہے، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ جب آپ شعر کی تشریح کریں تو سب سے پہلے شاعر کا نام ضرور دیں کہ ہاں یہ شعر کس شاعر کی لکھی ہوئی ہے۔ اگر نظم کا ہے تو یہ کس شاعر نے لکھی ہے اور کس نظم سے لی گئی ہے۔ تو یہاں تو غزل ہے تو آپ صرف یہ لکھیں کہ یہ جو شعر ہے کس شاعر کی غزل سے لی گئی ہے۔ تو تشریح کرنے سے پہلے آپ شاعر کا نام ضرور لکھیں۔ یہاں شعر کی تشریح کرنا ہے، ہستی اپنے حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ تو یہ شعر میر تقی میر کی غزل سے لی گئی ہے اور شاعر نے اس شعر کے ذریعہ بتایا ہے، انسانی زندگی کی حقیقت بتائی ہے کہ انسان کی زندگی فانی ہے۔ جس طرح پانی کا بلبلا چند لمحے میں ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح انسان کی زندگی بھی مٹ جانے والی ہوتی ہے۔ اسی چیز کو یہاں کوشچن میں پوچھا گیا کہ انسانی زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ تو انسانی زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ وہ فانی ہے۔ جس طرح پانی کے بلبلے کی زندگی بہت مختصر ہوتی ہے، اسی طرح انسان کی زندگی بھی بہت مختصر ہے، چند روزہ ہے۔ دیکھیں اسی شعر کی تشریح میں جو بات پوچھا گیا یہاں کوشچن کیا گیا ہے، اس لیے کوشچن دیکھ کر کے آپ گھبرائیں نہیں بلکہ سمجھ کر کے اسے حل کریں۔ اگلا کوشچن ہے ہندوستان کی قبائلی نسلوں کے نام کیا ہیں؟ ہندوستان کی قبائلی نسلوں کے نام، یہ چیپٹر زبانوں کا گھر ہندوستان سے پوچھا گیا ہے، یہ چیپٹر ہے، اسی سے ایک کوشچن پوچھا گیا ہے، ہندوستان کی قبائلی نسلوں کے نام کیا ہیں؟ ہندوستان کی قبائلی نسلوں کے نام کول اور منڈا ہیں۔ یہ دونوں قبائلی نسل زیادہ مشہور ہوئے ہیں۔ اتر بھارت میں کون سی پراکرت بولی جاتی ہے؟ تو اتر بھارت میں جو پراکرت بولی جاتی تھی اسے شورسینی کہتے ہیں۔ یہاں زبانوں کا گھر ہندوستان یا رضیہ سلطان کا خلاصہ لکھیں۔ یہ کہانی کا بھی خلاصہ آ سکتا ہے، نظم کا بھی خلاصہ آتا ہے، تو ان دونوں میں زبانوں کا گھر ہندوستان یا رضیہ سلطان کا خلاصہ یہاں کوشچن میں ہے۔ تو آپ خلاصہ چونکہ اگر پڑھاؤں ابھی تو لمبا ہو جائے گا، اس لیے آپ میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، اس میں آپ کو سارے سوالات کا جواب بھی مل جائے گا اس میں۔ اگلا کوشچن ہے ربائی کی تشریح کیجیے۔ یہ ربائی ہے، رتبہ جسے دنیا میں خدا دیتا ہے وہ دل میں فروتنی کو جا دیتا ہے، کرتے ہیں تہیں مغز ثنا آپ اپنی، جو ظرف کے خالی ہے صدا دیتا ہے۔ یہ ربائی ہے میر انیس کی۔ میر انیس نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جب آپ تشریح کریں تو شاعر کا نام ضرور لکھیں، تو آپ یہاں پر لکھیں گے کہ یہ ربائی میر انیس کی ربائیوں سے لی گئی ہے، میر انیس کی لکھی ہوئی ہے۔ اس ربائی میں میر انیس یہ بتاتے ہیں، شاعر یہ بتاتے ہیں کہ خدا جس کو بلند مرتبہ دیتا ہے اس میں خود بخود عاجزی اور انکساری ہو جاتی ہے، اور جو بیوقوف لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے منہ میاں مٹھو بنے رہتے ہیں، خود تعریف کرتے ہیں۔ اس کی مثال انہوں نے اس طرح دی ہے، ایک خالی برتن سے کہ جس طرح بھرے برتن میں آواز نہیں ہوتی ہے اور خالی برتن میں سے آواز ہوتی ہے، اسی طرح انسان کا یعنی مثال دیا ہے اس کی صفت کی کہ جو لوگ جسے خدا رتبہ بلند دیتا ہے اس میں عاجزی اور انکساری ہوتی ہے۔ مرثیہ گوئی کی تاریخ میں کس شاعر کا مقام بلند ہے؟ مرثیہ گوئی کی تاریخ میں میر انیس کا مقام بلند ہے، ان کا بڑا مرتبہ ہے۔ پوسٹ ماسٹر نے لینسو کا خط پڑھنے کے بعد کیا کیا؟ دیکھیں یہ آپ سے پوچھا گیا ہے، خدا کے نام خط چیپٹر ہے، اسی سے پوچھا گیا ہے کہ پوسٹ ماسٹر نے لینسو کا خط پڑھنے کے بعد کیا کیا؟
پوسٹ ماسٹر نے لینشو کا خط پڑھنے کے بعد اس کی مدد کرنے کے لیے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا اور چندہ جمع کر کے 70 روپے اسے ڈاک خانے کی معرفت بھیج دیے۔ دیکھیں، یہ یاد رکھیں کہ پوسٹ ماسٹر نے 70 روپے اس کی مدد کے لیے بھیجے تھے۔ ژالہ باری سے کیا نقصانات ہوئے؟ جب ژالہ باری ہوا تو اس سے کیا نقصان ہوا لینشو کے کھیتوں کو؟ ژالہ باری سے درختوں پر پتے نہیں رہے، سب جھڑ گئے اور کھیتوں کا ستیہ ناش بھی ہو گیا۔ بیلیں اور پودوں کے تازہ پھول ٹوٹ کر بکھر گئے۔ متضاد لکھیے۔ چیپٹر کے آخر میں، سبق کے آخر میں بچوں دیکھیں متضاد رہتا ہے، واحد جمع رہتا ہے، مذکر مؤنث جو بھی رہتا اس کو بھی آپ دھیان سے پڑھیں، کیونکہ بہت سارے گرامر آپ دھیان دیں گے کہ بورڈ میں اسی سے پوچھے جاتے ہیں۔ متضاد لکھیے یعنی الٹا بنائیے۔ شکست کا فتح ہوگا۔ بہت سے بچے دھیان نہیں دیتے، شکست کا ہار لکھتے ہیں یا پھر شکست کا جیت لکھ دیں گے۔ شکست کا فتح ہوگا۔ نزدیک کا دور، پختہ ناپختہ بھی ہوگا، تیز سست۔ ڈاکٹر امبیڈکر کا اصل نام اور ان کی جائے پیدائش کہاں ہے؟ ڈاکٹر امبیڈکر کا ڈاکٹر امبیڈکر کا اصل نام اور ان کی جائے پیدائش یعنی ان کی پیدائش کہاں ہوئی، جائے پیدائش یعنی ان کی پیدائش کہاں ہوئی ہے۔ ڈاکٹر امبیڈکر کا اصل نام بھیم راؤ سکپال تھا اور ان کی جائے پیدائش مدھیہ پردیش کے قصبہ مہوا میں۔ ڈاکٹر امبیڈکر کا اہم کارنامہ کیا ہے؟ ڈاکٹر امبیڈکر کا اہم کارنامہ ہے ہمارے ملک کا دستور بنانا۔ ہمارے ملک ہندوستان کا دستور قانون بنایا۔ جب ہمارا ملک آزاد ہوا تو اس کا دستور بنانے کی ذمہ داری ڈاکٹر بھیم راؤ سکپال یعنی ڈاکٹر امبیڈکر کو سونپی گئی، اس لیے انہیں بھارت کے دستور کا معمار کہا جاتا ہے۔ اگلا کوشچن ہے، چھوت چھات سے ملک کو کیا نقصان ہوا؟ چھوت چھات سے ملک کو یہ نقصان ہوا کہ ایک بڑا طبقہ غربت اور جہالت کا شکار رہا۔ یہ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر سبق سے لیا گیا یہ کوشچن۔ اب اگلا کوشچن ہے آپ کے سبق کے مرزا اسد اللہ خان غالب کے غزل سے لی گئی ہے۔ مرزا اسد اللہ غالب کی پیدائش کہاں ہوئی اور ان کے کلام کی کیا خصوصیات ہے؟ مرزا اسد اللہ خان غالب کی پیدائش آگرہ میں ہوئی اور ان کے کلام کی کیا خصوصیات ہیں؟ ان کے کلام کی خصوصیات یہ ہے کہ ان کے شاعری میں خیال کی بلندی، مضمون آفرینی اور شوخی، یہ ان کے کلام کی نمایاں خصوصیات ہیں جو انہیں اور شاعروں سے الگ کرتے ہیں۔ اس لیے بچوں آپ سے پھر کہتی ہوں کہ آپ شاعر کے بارے میں، مصنف کے بارے میں پورا اچھے سے پڑھیں تاکہ بیچ سے کوئی بھی کوشچن پوچھا جائے تو وہ چھوٹے نہیں، آپ اسے اچھی طرح سالو کر لیں۔ اگر ایک مصنف کے بارے میں آپ پورا یاد کر لیے، شاعر کے بارے میں یاد کر لیے تو اس سے 3-4 جتنا بھی کوشچن پھر آپ کو آبجیکٹیو یاد کرنے کا ضرورت بھی نہیں پڑے گی، آپ اس سے سارے سوالات کو حل کر سکتے ہیں۔ چلیے اگلا کوشچن ہے، یہاں درج ذیل اشعار کی تشریح کیجیے۔ یہ مرزا غالب کی غزل سے لی گئی ہے۔ پہلا شعر ہے، کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ یہ شعر مرزا اسد اللہ خان غالب کی غزل سے لی گئی ہے اور اس شعر میں شاعر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی کامیابی کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، کوئی امید بھی نظر نہیں آتی اور اب کوئی صورت بھی نظر نہیں آتی ہے کہ ایسا لگے کہ ہماری کوئی خواہش، کوئی امید پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی ہے، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے کہ ہماری جو خواہش ہے وہ پوری ہوتی ہوئی دکھے۔ اگلا شعر ہے، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ اس میں بھی انسانی زندگی کی ایک حقیقت بیان کی ہے شاعر نے کہ یہ شعر مرزا اسد اللہ خان غالب کی غزل سے لی گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے، وہ آ کر ہی رہے گی۔ جب وہ وقت مقرر کیا گیا ہے، جس وقت
اس وقت موت آ کر ہی رہے گی، لیکن ہم انسان فکر میں رات بھر نہیں سو پاتے کہ جب موت کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایک نہ ایک دن موت آئے گی، یعنی جب دن موت کا وقت ہے تو ہمیں تو موت آنی ہے، لیکن پھر بھی ہم یہ سب جان کر بھی ہم پریشان رہتے ہیں، رات بھر جاگتے ہیں، موت کا تصور کر کے انسان پریشان رہتے ہیں، موت کو سوچ کر ہی ہماری نیند اڑ جاتی ہے، حالانکہ اس سے کچھ حاصل نہیں ہے۔ جو وقت مقرر ہے اس وقت موت آ کر ہی رہے گی، چاہے اس کے لیے ہم اپنی نیند گنوائیں یا وقت گنوائیں۔ موت کا ایک دن مقرر ہے اور وہ اپنے وقت پر ہی آئے گی۔ تو یہ تھے مرزا اسد اللہ خان غالب کے غزل سے لی گئی تھی یہ اشعار۔ اگلا کوشچن آپ کے انٹرنیٹ سے ہے، ای ٹکٹ کسے کہتے ہیں؟ ای ٹکٹ، انٹرنیٹ دیکھیں، آج ہماری زندگی انٹرنیٹ کے بغیر بالکل ادھوری سونی سونی لگتی ہے۔ اب تو ہر میدان میں دیکھیں کہ انٹرنیٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہاں پوچھا گیا کہ ای ٹکٹ کسے کہتے ہیں؟ تو انٹرنیٹ سے کارڈ کے ذریعہ رقم ادا کر کے ٹکٹ حاصل کرنے کا طریقہ ای ٹکٹ کہلاتا ہے۔ اگلا کوشچن ہے، مواصلاتی نظام کسے کہتے ہیں؟ مواصلاتی نظام ایک ایسا نظام ہے جو بہت ہی جلد یعنی سیکنڈ کے کچھ ہی حصوں میں تیزی کے ساتھ اطلاعات کو، جو ہماری خبر ہوتی ہے، پوری دنیا میں کہیں بھی پہنچا سکتی ہے۔ اسے ہم مواصلاتی نظام کہتے ہیں، جسے ہم کمیونیکیشن سسٹم سے سمجھیں، اسے ہی ہم مواصلاتی نظام کہتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا نظام ہے جو پل بھر میں ایک خبر کو پوری دنیا میں پھیلا سکتی ہے۔ تو یہ انٹرنیٹ سبق سے پوچھا گیا تھا یہ کوشچن۔ اگلا کوشچن ہے، علامہ اقبال کے حالات زندگی لکھیے۔ علامہ اقبال کے بارے میں آپ یہاں شاعر کے بارے میں پوچھا گیا ہے، تو شاعر کے بارے میں آپ لکھیں بچوں۔ جیسے پہلے آپ کیا کریں، پہلے شاعر کا پورا نام لکھیں اور پھر ان کے جائے پیدائش لکھیں، کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، ان کے شعر لکھنے کی ان کے کیا صلاحیت تھی، انہوں نے کہاں تعلیم حاصل کی، بچپن میں انہوں نے کہاں پڑھا، پھر کس کالج میں پڑھا، یہ سب لکھیں۔ ان کے شاعری لکھنے کا کیا انداز تھا وہ سب لکھیں، اور پھر ان کی کتابیں جو لکھی ہوئی ہیں کچھ ان کی کتابوں کے نام لکھیں۔ اس طرح سے آپ کوشش کریں کہ شاعر کا یا مصنف کے بارے میں لکھیں، کوشچن چھوڑے نہیں۔ پہاڑ اور گلہری کا خلاصہ لکھیے۔ علامہ اقبال کے نظم ہے پہاڑ اور گلہری، اس کا جو آپ کے سبق میں سلیبس میں ہے، پہاڑ اور گلہری کا خلاصہ دیکھیں بچوں، پہلے بھی میں نے بتایا کہ خلاصہ پڑھانے میں کافی وقت لگے گا، تو آپ ویڈیو سے آپ خلاصہ دیکھ سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو آپ میری ویڈیو سے آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو اس سے مدد ملے گی۔ اور ایکسٹرا کوشچن بھی کرایا گیا ہے، اور آبجیکٹیو کوشچن بھی ہے، ایکسٹرا کوشچن جو ہمیشہ بورڈ میں پوچھے جاتے ہیں۔ تو گلہری نے پہاڑ کو کیا جواب دیا؟ علامہ اقبال کی یہ نظم بہت سبق آموز نظم ہے، اس سے کوشچن لیا گیا کہ گلہری نے پہاڑ کو کیا جواب دیا؟ گلہری نے پہاڑ کی جو فقریہ باتیں سن کر کہا کہ یہ کچی باتیں ہیں، تو اسے اپنے ذہن سے نکال دے، اگر تو بڑا ہے تو کیا ہوا، ذرا یہ چھالیاں تو کتر کر دکھا، کیونکہ اس دنیا میں کوئی چیز بھی نکمی نہیں ہے، اگر خدا نے تجھے بڑا بنایا ہے تو مجھے بھی پہاڑ پر چڑھنا سکھا دیا ہے۔ اگلا کوشچن، رضیہ نے میر آخر کا عہدہ کسے دیا؟ یہ کوشچن پوچھا گیا ہے رضیہ سلطان سے۔ رضیہ نے میر آخر کا
عہدہ کسی ترک امیر کو نہ دے کر ایک حبشی غلام یاقوت کو دیا تھا، جس پر ترک امیر ناراض ہو گئے تھے۔ رضیہ سلطان کا خلاصہ لکھے۔ یہ تو کوشچن میں پہلے بھی بتا چکے۔ خلاصہ ہے، سبق کاٹ کا گھوڑا کا مرکزی خیال کیا ہے؟ سبق کاٹ کا گھوڑا انہوں نے لکھی ہے، سبق کاٹ کا گھوڑا۔ کاٹ کا گھوڑا یہ بہت ایک سبق آموز کہانی ہے، بہت اچھی کہانی ہے۔ تو اس کا مرکزی خیال یہ ہے کہ ہم انسان اپنی زندگی میں جو ناکامیاب ہوتے ہیں، جو ہم ناکامیاب ہوئے تو اس کے اسباب پر غور کریں کہ اگر ہم زندگی میں ناکامیاب ہوئے، پیچھے ہوئے، تو اس کا کیا سبب تھا، کس وجہ سے ہم ناکامیاب ہوئے۔ رتن سنگھ یا ساحل لدھیانوی کے حالات زندگی لکھیے۔ رتن سنگھ کے بارے میں لکھنا ہے یا پھر ساحل لدھیانوی شاعر کے حالات زندگی کے بارے میں لکھنا ہے۔ پہلی آواز اور پنجرے کا آدمی کس کی تصنیف ہے؟ پہلی آواز اور پنجرے کا آدمی یہ رتن سنگھ کی تصنیف ہے۔ پیروں میں پہیے لگوانے سے بندوق کی کیا مراد ہے؟ پیروں میں پہیے لگوانے سے بندوق کی مراد یہ ہے کہ زندگی کی تیز رفتاری یعنی زندگی میں ترقی کرنا۔ نظم اے شریف انسانوں کا خلاصہ لکھیے۔ نظم ہے اے شریف انسانوں، اس کا خلاصہ ہے۔ اس خلاصہ میں شاعر نے یہ کہا ہے کہ دنیا کے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے شریف انسانوں، خون مت بہاؤ، کیونکہ خون اپنا ہو یا پرایا ہو، وہ تو آخر خون ہی ہے، کیونکہ جنگ تو جنگ ہے، چاہے وہ مشرق میں لڑی جائے یا مغرب میں، بم گھروں پر گرے یا سرحدوں پر، کھیت اپنے جلے یا دوسروں کے، بہرحال غریبی اور مہنگائی میں تو اضافہ ہوتا ہے۔ کہیں بھی بم گرے، کہیں بھی آگ لگے، کہیں پر بھی تو غریبی آئے گی۔ تو ٹینک آگے بڑھیں لڑنے کے لیے یا پیچھے ہٹیں، کسی کی ہار ہو یا کسی کی جیت ہو تو انسانیت کا ہی تو قتل ہوتا ہے۔ جنگ کسی چیز کا حل نہیں ہے، یہ تو خود ایک مسئلہ ہے۔ جنگ ہونے سے کسی کے مسئلے کا حل نہیں نکلتا ہے، یہ تو خود ایک مسئلہ ہے۔ کہیں نہ کہیں جو شکست کھائیں ان کے لیے بھی ایک مسئلہ بن گیا۔ تو اس کی وجہ سے ہماری ضرورتوں میں اضافہ ہوتا ہے، اناج کی قلت ہوتی ہے۔ اسی لیے اے شریف انسانوں، جہاں تک ممکن ہو جنگ کو ٹالتے رہو اور اپنے گھروں میں امن کی شمع جلاتے رہو۔ نظم اے شریف انسانوں کا یہ خلاصہ تھا۔ اگلا کوشچن ہے، حبیب تنویر کا اصل نام بتائیں۔ حبیب تنویر کا اصل نام حبیب احمد خان، اور تنویر انہوں نے تخلص استعمال کیا۔ حبیب تنویر کا انہوں نے لکھا ہے کارتوس، جو آپ کے سلیبس میں ہے۔ حبیب تنویر سعادت علی کیسا آدمی تھا؟ سعادت علی ایک عیش پرست اور ناکارہ آدمی تھا۔ کرنل سے کارتوس مانگنے والا سوار کون تھا؟ کرنل سے کارتوس مانگنے والا سوار وزیر علی تھا۔ رائے گاں اور اجنبی سمندر کس شاعر کے مجموعے ہیں؟ رائے گاں اور اجنبی سمندر یہ بشر نواز کے ہیں۔ نظم قدم بڑھاؤ دوستوں کا خلاصہ لکھیں۔ نظم قدم بڑھاؤ دوستوں کا خلاصہ۔ اس نظم کے ذریعہ شاعر ہمیں وطن کی ترقی اور فلاح کے لیے آپس میں مل جل کر ساتھ رہنے کے لیے کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ پورے عزم اور حوصلے کے ساتھ آگے بڑھیں۔ اور شاعر کہتے ہیں کہ ہماری ہمت بڑھانے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ وطن کی ترقی اور خوشحالی کی راہ میں آنے والی پریشانیوں سے ڈرے بنا ہمیں مستقل آگے بڑھتے رہنا چاہیے، اور ان ناگواریوں سے متاثر ہو کر پیچھے نہیں ہٹنا بلکہ ہمت سے آگے بڑھنا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ ہمیں پرانی روش، جو پرانی روایتیں ہیں اور دقیانوسی خیالات ہیں، ان کو چھوڑ کر نئے عزم، نئے حوصلے اور طریقہ کو اختیار کرنا چاہیے، اور ایک دوسرے کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر
بنا کسی فرق کے آگے بڑھتے رہنا چاہیے۔ اور شاعر کہتے ہیں کہ وطن کی خاک کو گلستہ بنانے اور چپے چپے پر محبت کے دیپ جلانے کی بات کہتے ہیں، یعنی ہمیں نفرت کو مٹا کر ایک دوسرے کے لیے عزت اور محبت کے جذبات کو فروغ دینا چاہیے۔ آج ہم خود آزاد اور خود مختار ہیں، اور آزادی کی اس پربہار فضا میں ہمیں وطن کی ترقی کی کاوشوں میں سرگرم رہنا ہے۔ بشر نواز کے بارے میں 5 جملے لکھیے۔ یہاں پر شاعر کے بارے میں لکھنا ہے، بشر نواز کے بارے میں۔ تو بشر نواز کا اصل نام بشارت نواز خاں ہے، وہ اورنگ آباد میں پیدا ہوئے۔ بشر نواز کا تعلق 1960 کے بعد ابھرنے والے شاعروں کی نسل سے ہے۔ اس نسل سے شعراء جدیدیت سے متاثر تھے، اس کے باوجود انہوں نے کلاسیکی شاعری سے دلچسپی برقرار رکھی۔ یہی وجہ ہے کہ زبان پر ان کی گرفت مضبوط ہے، اور ان کے شاعر میں نئے پن کے ساتھ ساتھ کلاسیکی رنگ بھی ملتا ہے۔ بنیادی طور پر وہ غزل کے شاعر ہیں، لیکن نظم گو شاعر کی حیثیت سے بھی مشہور ہیں۔ یہاں شعر مکمل کرنا ہے، سفر کی ابتدا ہے یہ، یہاں ابتدا ہوگا، ابھی رکو نہ راہ میں، یہاں راہ ہوگا، پہاڑ ہو کے غار ہو نہ لاؤ تم نگاہ میں۔ اس طرح سے اور بھی نظم کے اشعار کو آپ یاد رکھیں گے۔ نظم قدم بڑھاؤ دوستوں کا مرکزی خیال کیا ہے؟ اس نظم کا مرکزی خیال یہ ہے کہ اس کے ذریعہ شاعر ہمیں وطن کی ترقی کے لیے عزم اور حوصلے کے ساتھ آگے بڑھنے کی تلقین کرتے ہیں، اور جو پرانی روش ہے اس کو ترک کر کے، اسے چھوڑ کر کے نئے عزم، نئے ارادہ کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر آگے بڑھنا چاہیے، اور وطن کی خاک کو گلستہ بنانے کے لیے ہر طرف ہمیں محبت کے دیپ جلانے چاہیے۔ وزیر علی کے کارنامے سن کر کس کے کارنامے یاد آتے ہیں؟ وزیر علی کے کارنامے سن کر ہمیں رابن ہوڈ کے کارنامے یاد آتے ہیں۔ تو بچوں، آپ کو میں نے کورس بھی جان پہچان کے پورے بک کا ریوائز کرایا، کوشچن آنسر۔ اس کے علاوہ آپ چیپٹر کے آخر میں جتنے وہ یہ رہتے ہیں ورڈ میننگ اور خالی جگہ، صحیح غلط، متضاد، واحد جمع، مذکر مؤنث، گرامر کے جو بھی کوشچن ہیں اس کو آپ دھیان سے پڑھیں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ ہر سال کا پچھلا آپ بورڈ کا کوشچن اٹھا کر دیکھیں تو اس میں دیکھیں گے کہ چیپٹر کے آخر میں جو گرامر ہے اس سے کوشچن ضرور پوچھا جاتا ہے، اس لیے آپ صرف دھیان دیں۔ بہت کم وقت ہے، وقت کی قدر کریں اور اسے وقت سے فائدہ اٹھائیں، جو آپ کی زندگی کو سیدھی راہ پر لے جائے گا، زندگی کو ترقی کی راہ پر لے جائے گا۔ وقت کی قدر کو جانیں، وقت کی اہمیت کو سمجھیں، ایک ایک وقت قیمتی ہے، ایک ایک پل قیمتی ہے۔ چلیے، آپ لوگوں کے لیے میں دعا کرتی ہوں، اللہ آپ لوگوں کو کامیاب کرے، آپ لوگوں کا ایگزام اچھا جائے، اور آپ لوگ ہمیں دعا میں شامل رکھیں۔ انشاءاللہ پھر جلد حاضر ہوں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔